الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیو، مذہب اسلام جس کو ہم مان کر زندگی گزار رہے ہیں اور اس مذہب کے ماننے والوں کو مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے. یہ مذہب ایک ایسا مکمل اور جامع مذہب ہے کہ اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے کسی بھی موڑ پر خالی نہیں چھوڑا. مسلمان کے لیے مذہب اسلام نے اس کی زندگی کے ہر موڑ پر اور اس کی زندگی کے ہر حالت پر اس کے لیے رہنمائی اور رہبری کی تعلیم ضرور دی ہے. آپ کو زندگی کا کون سا حصہ ہے یا آپ کی زندگی کی وہ کون سی حالت ہے جس کے بارے میں آپ کو اسلام کی تعلیم چاہیے اور وہ آپ کو نہ ملے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے دفن ہونے تک زندگی کے ہر حالت میں اسلام کی تعلیمات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کوئی کمی بیشی، کوئی نقص مذہب اسلام کی تعلیمات میں کوئی نہیں بتا سکتا. ایک ایسا جامع اور ایسا مکمل مذہب اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. اس مذہب اسلام کی خوبصورت اور بہترین تعلیمات کا ایک حصہ ہے جسے میں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ہے مسلمان اپنے بچوں کا نام کیسے رکھے. یہ ٹاپک 2 دن پہلے میرے ذہن میں آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو نام رکھنے کے سلسلے میں بڑی منمانی چل رہی ہے.
نام رکھنے کے سلسلے میں بڑی آزادی سے کام لیا جا رہا ہے۔ نام رکھنے کے سلسلے میں کوئی اسلامی تعلیمات کو جاننا نہیں چاہتا، کوئی اس کو فالو کرنا نہیں چاہ رہا، بلکہ جس کے دل میں جو اچھا نام لگا وہ اٹھا کر اپنے بچے کو رکھ دیا۔ یہ کوئی مسلمان ہونے کے ناطے کرنے والا کام نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فریضہ ہے اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کو فالو کرنا۔ کسی بھی موڑ پر ہمیں کوئی ضرورت پڑے فوراً ہمیں فالو کرنا ہے تو اسلام کو فالو کرنا ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کا رواج کیا چل رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، پڑوس کیا کر رہا ہے، رشتہ دار کیا کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسی ضرورت پڑی جس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے تو فوراً رجوع کریں اسلام اور اسلام کے تعلیمات کے جاننے والے علماء کے پاس جائیں۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا مزاج۔ آج یہ مزاج ختم ہو گیا۔ نماز کے مسائل پوچھنا تو دور کی بات، روزے کے مسائل پوچھنا تو دور کی بات، حج کے مسائل پوچھنا تو دور کی بات، میراث کے مسائل پوچھنا تو دور کی بات، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے نام رکھنے کے سلسلے میں بھی علماء سے آج لوگ پوچھنا چھوڑ دیے، جس کا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آنکھوں سے، کیسے کیسے نام آج لوگ رکھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اسلام نے ہمیں ایک خوبصورت تعلیم دی ہے۔ اپنے بچوں کا نام رکھنے کے سلسلے میں اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ بچوں کے حقوق جو ماں باپ پر ہیں، ان حقوق میں سب سے اہم ترین حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کا ماں باپ ایک اچھا نام رکھے، بہترین سے بہترین نام رکھنا یہ ماں باپ کے اوپر ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بچے کا حق ہے۔ اگر یہ حق ادا کرنے میں کمی بیشی کیا، اگر یہ حق ادا کرنے میں ماں باپ اونچ نیچ سے کام لیا، غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا، منمانی سے کام لیا، تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا اور اس کی سزا آپ کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اتنا چوکنا رہنا چاہیے بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں یہ بات تو معلوم ہے کہ بچوں پر ہمارے کیا حقوق ہیں، والدین کے حقوق بچوں پر کیا ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے اوپر بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ پر بچوں کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی بہترین تربیت کر کے اسے باادب بنائے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے بہترین گفٹ اور سب سے پہلا گفٹ اور تحفہ اس کا نام ہے۔ جتنا اچھا نام اتنا اچھا ماں باپ کی طرف سے بچے کے لیے گفٹ، جتنا برا نام اتنا اس کے لیے نقصان۔ اس چیز کی تعریف شریعت میں کیوں دی گئی اور اس پر زور کیوں دیا گیا؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماں باپ کے اوپر بچوں کا حق کیوں بتایا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نام سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، اپنی قوم میں، اپنے خاندان میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں
انسان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کے نام سے ہوتی ہے. تو بغیر نام کے انسان کو کیسے پہچانا جائے گا؟ کیسے معلوم کریں گے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، یہ کون ہے؟ نام بولے تو پتہ چلے گا. تو نام سے انسان کی پہچان ہوتی ہے دنیا میں، بلکہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ کل قیامت کے دن بھی انسان کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام سے پکارا جائے گا. میدان حشر لگا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے انسانوں کو جمع کیا گیا ہے. کتنے انسانوں کا مجمع ہوگا، کتنے کروڑوں کے انسان، کتنے اربوں کے انسان میدان حشر میں کھڑے رہیں گے. وہاں اگر کسی کو بلانا ہے تو کیا طریقہ بلانے کا؟ کیسے بلائے گا اللہ؟ حساب کتاب لینا ہے، سامنے کھڑا کرنا ہے، کیا ہے طریقہ بلانے کا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، تمہیں قیامت کے دن اللہ تمہارے نام سے پکارے گا اور تمہارے باپ کے نام سے پکارے گا، فلاں ابن فلاں. بڑا چوکنا ہے مسئلہ، بہت ہی چوکنا رہنے کا مسئلہ ہو گیا. دنیا میں تو کوئی ایسے ویسے پکار لے، جب اللہ پکارنا ہے اور سب کے سامنے پکارنا ہے تو بھائی ذرا نام اچھا تو رکھو. فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، اس لیے اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو. اللہ کے نبی فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن پکارا جائے گا تو تمہیں خوشی ہو، ہاں میرا نام ایسا ہے. اگر ایسے ہی بھدا نام رکھ لیا اور ایسے ویسے نام رکھ لیے، اب اللہ کل قیامت کے دن پکارے گا تو شرمندگی ہو، سب کے سامنے شرمندگی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں اتنا چوکنا تھے. کتابوں میں آتا ہے، حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کسی کا نام ایسے ویسا غلط نظر آتا تو اللہ کے نبی اس کے نام کو بدلتے تھے. اس لیے کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کا نام ایسے رکھتے. کسی کا نام رکھ دیا عبد العزا، عزا کے معنی آتے ہیں ایک بت، مورتی. لات، عزا، یہ سب عربوں کے اندر ان کے بتوں کے نام تھے. اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں کیا؟ عبد العزا. کوئی اپنے بچے کا نام رکھ رہا ہے عبد الکعبہ. عبد کے معنی عربی میں آتے ہیں بندہ، جسے کہتے ہیں نا عبداللہ. کیا معنی ہوا؟ اللہ کا بندہ. اب یہ عبد لے کر زمانہ جاہلیت میں لوگ کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ اپنے بتوں کے اوپر، کعبے کے اوپر، سورج کے اوپر، چاند کے اوپر، کسی کے اوپر. عبد العزا بت کا بندہ، عبد الکعبہ کعبے کا بیٹا، کعبے کا بندہ، عبد الشمس سورج کا بندہ. کوئی نام رکھ رہا ہے غراب، عربی میں غراب کہتے ہیں کوا. کوئی نام رکھ رہا ہے ذئبن، ذئبن کے معنی آتے ہیں بھیڑیا، چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور. یہ تھا سلسلہ اور یہ تھا رواج عربوں کے اندر. صرف اتنا ہی نہیں، جانوروں کے نام اٹھا کر اپنے بچوں پر رکھتے تھے. کسی کا نام رکھ دیا کلب. کلب عربی میں کلب ان کے معنی آتے ہیں کتا. اب نام کس پر رکھ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ کلب.
میرا اچھا دے، پیارا کل میرا پیارا کتا. کوئی رکھ رہا ہے غراب، کوئی رکھ رہا ہے کل، کوئی رکھ رہا ہے ذکر. یہ ایسے بے ڈھنگا رواج تھا نام رکھنے کے سلسلے میں جس کے کوئی اصول و ضابطے نہیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اسلام آیا، اسلام کا بہترین نظام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی تعلیمات کو لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی نیا آدمی آتا تو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ اس کا نام پوچھ لیا کرتے تھے. بتاؤ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا میرا فلاں نام. اگر مناسب ہے، معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی خاموش، اور اگر معنی کے اعتبار سے غلط اور بیہودہ اور بیکار کا نام رکھا ہے اور شرکیہ کفریہ نام رکھا ہے تو اللہ کے نبی فوراً چینج کر دیتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس میں ایک آدمی اپنے ساتھ اپنا غلام بھی لے کر آیا. جب وہ وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا، لوگ بات چیت کرنے لگے تو اس کے بعد جو صاحب ساتھ میں غلام لے کر آئے تھے انہوں نے اپنے غلام کو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کر کے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا غلام ہے، میں نے اس کو اپنی بستی میں خریدا ہے، آپ اس کا کوئی اچھا نام رکھ دیں اور اس کی برکت کے لیے دعا کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا جس کے معنی تھا کاٹنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ نام نہیں ہے، تمہارا نام آج سے ہوگا زرعہ. حدیثوں میں سنا ہوگا ابو زرعہ رضی اللہ تعالی، یہی غلام ہے وہ جس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر زرعہ رکھا. ایسی کئی مثالیں آپ کو حدیث میں ملیں گی. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کے سامنے جب کوئی بے ڈھنگا نام آیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی اس کو بدل کر اچھا نام رکھا کرتے تھے. ایک صحابی کہنے لگے میں جنگ حنین میں ساتھ میں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے لگے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حزن. اللہ کے نبی نے کہا یہ معنی اچھا نہیں ہے، اس کا نام بدل اور نام رکھ لو مسلم. تو میں یہ حدیثیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر کسی نے اپنا نام ایسا ویسا رکھ لیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا نام بدل دے. نام کو بدل کر اچھا نام رکھنا یہ نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نام کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. جیسا نام رکھو گے ویسا اثر تمہارے بچوں پر پڑے گا. اس لیے چوکنا رہیں، اچھے معنی والے نام رکھنے کی کوشش کریں. نام نہیں بدلا، مسئلہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کہنے لگے میرا نام ہے حزن. عربی میں حزن کہتے ہیں سختی کو، دشواری کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نام بدل دو. تو حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کہنے لگے یہ نام میرے باپ نے رکھا ہے اس لیے میں اس کو نہیں بدلتا. نام نہیں بدلا. سلسلہ آگے چلتا رہا، وقت گزر گیا، زمانہ گزرا.
حضرت سعید بن المسیب کہتے ہیں میرے دادا نے اللہ کے نبی کے کہنے کے باوجود اپنا نام نہیں بدلا. اس کا اثر یہ ہے کہ آج تک ہمارے خاندان کے ہر آدمی کے اندر سختی پائی جاتی ہے. نام تھا دادا کا جس کا معنی تھا سختی، دادا نے نام نہیں بدلا تو اس کی نسل کے اندر جتنے اولاد ہو رہے ہیں ایسے ہی معنی کے نام رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آج تک ہمارے پورے خاندان میں ہمیشہ سخت مزاج کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو بھائیو یہ معمولی چیز نہیں ہے، نام کو اچھے سے اچھے رکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے، نام کو اچھے معنی والے رکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور ایک شخص آ کر کھڑا ہوا، کچھ بات چیت کرنے لگا. تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام پوچھا، بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا میرا نام ہے جمرہ، میرا نام ہے جمرہ. جمرہ عربی میں کہتے ہیں انگارہ. امیر المؤمنین نے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا شہاب. شہاب کے معنی آتے ہیں شعلہ، آگ کا بڑا انگارہ. بیٹا چھوٹا آگ کا ڈلہ، باپ بڑا آگ کا ڈلہ. امیر المؤمنین پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے؟ کہنے لگا حرہ. حرہ کے معنی بھی آگ. کہاں حرہ میں کس جگہ رہتے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا اللہ ذات لظہ. یہ لظہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں آگ. خود کا نام پوچھا تو اس کا معنی نکلا آگ. باپ کا نام پوچھا تو اس کا معنی نکلا آگ کا شعلہ. کہاں سے آئے ہو تو وہ بتایا تو اس کا معنی نکلا آگ. وہاں کس جگہ رہتے ہو تو اس کے معنی نکلا آگ. سب جگہ آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ لگی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ، حدیث کی بات ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد کہنے لگے جا ذرا اپنے گھر والوں کا، اپنے لوگوں کا حال معلوم کر لے، سب جل گئے ہیں. چنانچہ وہ بھاگتا ہوا گیا اور جا کر دیکھا اس کا پورا گھرانہ جل کے راکھ ہو چکا ہے. کیا ہے؟ نام کا اثر ہے. نام میں آگ ہے تو پھر آگ تو اپنا اثر دکھا کے رہے گی. نام بدلو، سختی والے نام، بےہودہ نام، بے معنی نام، ایسے ویسے نام اٹھا کے رکھ لیا، لوگ پکارتے جا رہے ہیں، کوئی اس کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے، معلوم کرنا نہیں ہے. اور اس کے بارے میں اتنی غفلت ہے، اتنی غفلت ہے، اللہ معاف فرمائے. کئی لوگوں کے نام تو شرکیہ، کئی لوگوں کے نام تو اس سے بدتر، کئی لوگوں کے نام تو ایسے ہیں جن کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے. ایسے معنی رکھو گے تو اولاد نافرمان نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ ان ناموں کے اثرات اولاد پر نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا؟ ناموں کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے تاکید ہے حدیث میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کے اوپر اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ وہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے. جیسے آج کل ماں باپ اپنا یہ حق سمجھتے ہیں، بچوں کے حقوق میں یہ حق سمجھتے ہیں کہ بچے کو اچھے سے اچھا کھلایا جائے، بچے کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے جائیں،
دوسرے بچوں سے ہمارے بچے کے کپڑے اچھے ہونا چاہیے، دوسرے بچے سے ہمارے بچے کے کھانے کے آئٹم اچھے ہونا چاہیے، دوسرے بچوں سے ہمارے بچے کے جوتے اچھے ہونا چاہیے، دوسرے بچے سے ہمارے بچے کی فلاں چیز اچھی ہونی چاہیے۔ یہ جو کپڑوں میں اچھائی آج ماں باپ دکھا رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، کھانے پینے میں اچھائی آج ماں باپ جو اپنے بچوں پر دکھا رہے ہیں، اور دوسرے معاملات میں جو اپنے بچوں پر اچھائی دکھا رہے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے بچوں کا اچھا نام ایسا رکھو کہ کوئی اس سے اچھا نام آپ کو اپنے خاندان میں نہ ملے، اس سے اچھا نام آپ کو اپنے محلے میں نہ ملے، اس سے اچھا نام آپ کو اپنے گاؤں میں نہ ملے، اچھائی میں نہیں ملنا چاہیے۔ دوسرا ایسا بہترین نام تلاش کرو، یہ ضروری ہے ماں باپ کے اوپر، یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوتاہی ہوئی، اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ رہیں گے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور ساتھ میں اپنا بیٹا بھی لے کر آیا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کے دربار میں بیٹھ گیا آ کر، اور بیٹھ کے کہنے لگا، میرا بچہ نافرمان ہے، میرا بچہ میری بات ہی نہیں مانتا، میرا بچہ ہٹ درم ہے، میرا بچہ ایسا ہے ویسا ہے، شکایتیں کرنے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کی ساری باتوں کو سننے کے بعد اس سے پوچھا، بیٹے سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تمہارے جو حقوق تمہارے باپ پر ہیں، کیا تمہارے باپ نے تمہارے حقوق پورے ادا کر دیے؟ تمہارے حقوق کو اچھے نبھا رہے ہیں؟ بیٹا کہنے لگا، میرے باپ کے اوپر جو میرے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے بنیادی حقوق بھی صحیح نہیں نبھایا ہے میرے باپ۔ پوچھا کیا ہوا؟ بیٹا کہنے لگا، باپ کا پہلا حق تو بیٹے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین ماں تلاش کرے، بہترین ماں تلاش کرو اپنے بچوں کے لیے، بہترین ماں، تہجد گزار ماں تلاش کرو، دیندار مزاج والی ماں تلاش کرو، پردے والی ماں تلاش کرو، حیا والی ماں تلاش کرو، اللہ کی خوف و خشیت میں زندگی گزارنے والی ماں تلاش کرو، اس لیے کہ تمہاری نسل کو جنم دینا ہے، تمہاری نسل کو دنیا میں وجود میں لانا ہے، تمہاری نسل کے دنیا میں آنے کا ذریعہ تمہاری ماں ہے۔ تو ماں جیسی ہوگی بچے ویسے ہی تو ہوں گے۔ ماں فیشن والی، ماں آدھے کپڑے پہننے والی، ماں اپنے جسم کا سودا کرنے والی، ماں لپسٹک لگانے والی، ماں چوٹی ڈالے بغیر بالوں کو کھلا رکھ کے بازاروں میں گھومنے والی، ماں بے پردہ گھومنے والی، ایسی ماؤں کو لے کر آؤ گے اور ان سے امید رکھو گے کہ میرے گھر میں جنید بغدادی پیدا ہوگا، قطب الدین مختیار کاکی پیدا ہوگا، خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوگا، نظام الدین اولیاء پیدا ہوگا، ایک تمہارے خواب بلی کے خواب میں چیچڑے کی طرح ہے۔ کیا امید رکھتے ہو؟ تمہارے گھر میں اگر جنید بغدادی پیدا ہونا ہے تو لے کر آؤ اپنے گھر میں رابعہ بصریہ جیسی بیوی۔ تمہارے گھر میں اگر نیک اولاد کو جنم دینا ہے تو لے کر آؤ نیک بیویاں تلاش کر کے۔ جاتی بیٹی دیکھنے بہو کے واسطے، بہو دیکھنے جاتی بیٹے کے واسطے، کیا پڑھو ہی، کتنے پکوان آتی، کتنے ڈگریاں ہیں، یہ تو لاسٹ کی بولوں تمہیں۔ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ پراپرٹی۔ پراپرٹی کیا قبرستان میں لے کفن میں دفنانے کو جاتا؟ کیا ہے؟ کیا معاشرہ ہوا ہمارا؟ لانے گئے تھے بہو کو، سوال کر لیا پراپرٹی کا۔ لانے گئے ہیں بہو کو، سوال کر لیا پکوان کا۔
लाने गए हैं बहू को, सवाल कर लिया डिग्रियों का, तावीज बना के डालने का गले में उसके डिग्रियों को लेकर। पूछ मेरी होने वाली बहू को क्या पढ़ाया तुमने, कितने वक्त की नमाज की पाबंद है, कितने तस्बीहात की पाबंद है। बालिग होने के बाद से किसी नामहरम के सामने अपने चेहरा तो नहीं दिखाया मेरी बहू ने। सवाल तो करने के ये है। आज क्या हो रहा है सवाल? ऐसी माओं को लेकर आओगे तो उनसे जन्म देने वाले बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटे से पूछा, उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे हुकूक अदा किए कि नहीं किए? तो बेटे ने पहले ही ऐसा वार किया, कहने लगा मेरा पहला तो हक ये था कि मेरी माँ अच्छी लेकर आता मेरा बाप, लेकिन मेरी माँ है एक बांदी, घर में काम करने वाली बांदी थी, उससे शादी कर लिया और उससे मैं जन्म लेकर दुनिया में आया हूं। जब मां बांधी हो तो फिर मेरा क्या होगा? अच्छा, दूसरा हक अदा किया कि नहीं किया? तेरे बाप ने दूसरा हक अदा किया कि नहीं किया? बच्चा कहने लगा मेरा दूसरा हक भी अदा नहीं किया। मेरा दूसरा हक मेरे बाप पर यह था कि मेरे पैदा होने के बाद मेरा अच्छा नाम रखता, लेकिन मेरे बाप ने अल्लाह रहम फरमाए मेरा नाम रख दिया जुअल। क्या रख दिया? जुअल। अरबी में जुअल कीड़े को कहते हैं। अब कीड़े के काम नहीं करे तो और क्या काम करना, फरिश्ते के काम करना। इतना कहना था, अमीरुल मोमिनीन गुस्से में आए और उस शख्स से कहने लगे जब तू बच्चे के हकों को अदा नहीं किया तो क्या सूरत लेकर मेरे पास आया? तेरा बच्चा नाफरमान हो गया, तेरा बेटा तेरी बात नहीं सुनता, निकल यहां से, दफा हो जा। पहले तुम बच्चे के हुकूक अदा करो, बाद में बच्चा तुम्हारे हुकूक को अदा करेगा। आज माँ बाप बच्चे के हुकूक अदा करने तैयार नहीं है, बच्चे के जो हुकूक हैं उसे पूरा करने तैयार नहीं है, लेकिन पैर पे पैर डाल के बैठ के कहते हैं मेरा बच्चा मेरी नाफरमानी करता, मेरा बच्चा मेरे सामने अकड़ को खड़ता, मेरा बच्चा मेरे सामने जुबान दराजी करता, मेरा बच्चा मेरे सामने मेरी बेइज्जती करता। सोच, तरबियत तुम्हारा हक था किया? शिकवे शिकायत नहीं, पहले हुकूक अदा करने की फिक्र करें मेरे भाइयों। अगर हुकूक हमारे से सही अदा होते तो हमारे बच्चे हमारे सामने अपने हुकूक को ऐसे जाय नहीं करते। आज जमाना अल्लाह माफ फरमाए, नाम रखने के सिलसिले में इतनी कोताही किसी के घर में भी बच्चा पैदा हुआ, अब बाप तो है डिग्री वाला, बाप तो है कंपनी में जॉब करने वाला, बाप तो है बड़ी बड़ी इंग्लिश की किताबें पढ़ा हुआ। अब क्या करता? बच्चा पैदा होते ही, अब तो फोनों का जमाना, जैसे ही डिलीवरी हुई फौरन फोन खोल को गूगल में जाता, गूगल में नाम तलाश कर रहा, जो अच्छा नाम दिख गया गूगल का वो उठा के रख लिया। न मौलवी साहब से मालूम, न इमाम साहब को पूछना, न मुफ्ती साहब को पूछना, न आलिम साहब को पूछना, किसी से कोई पूछने का नहीं है। मैं खुद मुजतहिद हूं, मुझे गूगल चलाना आता। वो सब भी कहीं से तलाश कर रहा, गूगल ही उठा को रख डालना। तेरे बच्चे कुछ गूगल बना ल, उन्हें पूरी चीजें निकाल लेता बाद में। ऐसा माहौल आज बच्चों के नाम रखने के सिलसिले में हो गया। लेटेस्ट होना हजरत, कैसा नाम हो? लेटेस्ट नाम बोलो हजरत, ऐसे वैसे नाम रखो। नैया नाम दुनिया में कोई भी बोल बस नहीं रखना, वैसा नाम बोलो। एक आदमी मौलवी साहब के पास गया है, जाग बैठ को हजरत ये लो हजरत मिठाई का डब्बा, कई कुबा घर में बेटा पैदा हुआ है, माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो बेटा।
حضرت ایک کام تھا آپ سے. کیا بات؟ ذرا بچے کا نام بولو. مولوی صاحب اٹھا کو بولے یہ نام رکھو. انہیں بولے نکو حضرت یہ پرانا نام. مولوی صاحب دوسرا نام بولے یہ نام رکھو. انہیں بولے نکو حضرت یہ پرانا نام. مولوی صاحب تیسرا نام بولے یہ رکھو بھی بہت اچھا ہے, اس کے معنی بھی اچھا. نکو حضرت یہ اولڈ از گولڈ ہو گیا. نکو لیٹسٹ بولو حضرت. ایک نام ہوا, 2 نام ہوا, 3 نام ہوا, 4 نام ہوا, 5 نام ہوا. مولوی صاحب کا صرف کھلے کو جا رہا ہی نہیں. جتنے بول رہے اسے ریجیکٹ, پورا ناکام, ریجیکٹ مال. یہ نکو حضرت, وہ نکو حضرت, وہ نکو حضرت, وہ نکو حضرت. مولوی صاحب غصے میں آ جا کو بولے جا رہے تیرے بیٹے کا نام رکھ لے آئٹم بم. کون بھی نہیں رکھو ہے, جا ایک دم لیٹسٹ ہی ہے, انعام رکھ لے. پورے خاندان میں تیری واہ واہ ہو جاتی ہے. یہ حال آج ہم نے اپنے بچوں کے ناموں کا کر لیا ہے. تو بھائیو چوکنا رہے نام رکھنے کے سلسلے میں. نام رکھنے میں 4 چیزوں کو دیکھنا ہے. 4 چیزوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کا نام رکھو. یہ 4 میں سے 5واں کوئی تلاش کرنے نہیں جانا. کر دی انشاءاللہ یہ 4 نام, یہ 4 چیزاں آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ نام رکھنے میں 4 چیزیں جو دیکھنا وہ کیا کیا ہے. اگر کسی کو 4 چیزیں معلوم کرنا تو 1 بجے آپ کو بیٹھنا, 2 معلوم کرنا بولے تو 1:30 بجے آؤ, ہم نہیں معلوم. تو لہٰذا آئندہ جمعہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ اپنے بچے کا نام رکھنے میں 4 چیزیں کیا ہے, اور بچے کا نام رکھنے کے بعد اسے کیسے پکارنا ہے, اس کا اثر کیا ہے. یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.